روایت ہے، امام نے فرمایا، اس کا آغاز اس طرح سے ہے کہ لا یتم عقل امرئ مسلم حتی تکون فیہ 10 خصال، ایک مسلمان کی عقل کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے اندر 10 صفتیں نہ ہوں۔ امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کسی میں یہ 10 صفتیں نہ ہوں تو اس نے اللہ کی صحیح بندگی نہیں کی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو پوری کوشش کرنی پڑے گی اپنی زندگی کے اندر کہ ان 10 اوصاف میں محنت کریں، تاکہ انشاءاللہ ہماری عقل صحیح ہو، ہمارے فیصلے صحیح ہوں، ہماری بندگی صحیح ہو، اور کرٹیکل ٹائم پہ جب ہم پہنچیں تو ہماری عقل صحیح فیصلہ کر دے۔ گروپس بنا سکتے ہیں ہم ان صفات کے اندر، میں ابھی عرض کروں گا۔ پہلی اور دوسری صفت، لوگ اس سے خیر اور نیکی کی امید رکھتے ہوں۔ دوسری صفت، لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں۔ 2 صفتیں۔ اب ممکن ہے کوئی یہ کہ ان دو میں فرق کیا ہے؟ پہلی میں کہا کہ لوگ اس سے خیر کی امید رکھتے ہوں، دوسری میں یہ کہا کہ لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں۔ صحیح ہے؟ دوسری صفت آسان ہے، لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں، گویا یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ لوگ صرف شر سے محفوظ نہیں ہیں، اس سے خیر کی امید بھی رکھی جاتی ہے۔ یہ جو صفت ہے یہ زیادہ طاقتور صفت ہے۔ بس پہلی صفت کیا ہے؟ آسانی اور مشکل کے اعتبار سے لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں۔ تیسری صفت، دوسروں کی کم نیکیوں کو زیادہ سمجھتا ہو، اپنی زیادہ نیکیاں اس کے نزدیک کم ہوں۔ برائیاں بھی، امام کے الفاظ کی طرف توجہ دوں، دوسروں کی کم نیکیوں کو زیادہ سمجھتا ہو۔ اچھا، اب ایک سوال ہے، دوسروں کی کم نیکیوں کو زیادہ کیسے سمجھا جاتا ہے؟ مثلاً اپنے آپ سے میں سوال کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ نمازیں زیادہ پڑھتا ہے، دوسرا کم پڑھتا ہے، وہ قرآن زیادہ پڑھتا ہے، دوسرا کم پڑھتا ہے، یہ دعائیں زیادہ پڑھتا ہے، وہ دوسرا کم پڑھتا ہے۔ اب کیسے سوچے کہ دوسرے کی کم نیکیاں بھی زیادہ ہیں؟ کیسے سوچے؟ تو اس کا ایک آسان طریقہ ہے، وہ یہ سوچے کہ میں زیادہ تو پڑھ رہا ہوں، قبول کتنی ہوئی ہیں اللہ جانتا ہے، شاید اس کی کم میری زیادہ سے زیادہ قبول ہو رہی ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر میں زیادہ پڑھ رہا ہوں تو ممکن ہے مجھے ماحول ایسا ملا ہو کہ جس میں زیادہ پڑھنا آسان ہو گیا ہو، اور یہ جو کم پڑھ رہا ہو شاید اس بیچارے کا ماحول ایسا ہو جس میں یہ کم پڑھنا بھی بہت مشکل کام ہو۔ ہوتا ہے ایسا دنیا میں یا نہیں ہوتا؟ بہت ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہوتا ہے نعوذ باللہ تعالی گناہ کی زندگی میں ہی اس نے آنکھ کھولی ہوتی ہے، وہ وہاں سے نکل کر اگر 2 رکعت نماز بھی پڑھ لے بڑی بات ہے۔ اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو پیدا ہی مسلمان گھرانے میں ہوا، اب یہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، جتنا کچھ سنا اس میں سے 1% پہ عمل کیا، تو وہ 1% ممکن ہے دیکھنے میں اس بندے کے مقابلے میں زیادہ لگے، لیکن بندے خدا تم نے صرف 1% پہ عمل کیا ہے، اس بندے نے جتنا سمجھا تھا سب پہ عمل کر لیا ہے۔ اس طرح دوسروں کی کم نیکیاں بھی زیادہ لگتی ہیں اور اپنی زیادہ نیکیاں کم لگیں۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے طریقہ کار کے اوپر، جو میں نے بھی اجمالاً آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک روایت سے عرض کیا۔ تو یہ 4 صفتیں ہو گئیں کہ نمبر 1 لوگ اس کی برائی سے محفوظ رہیں، لوگ اس سے خیر کی توقع کریں، 2 دوسروں کی کم نیکیوں کو زیادہ سمجھے، اپنی زیادہ نیکیوں کو کم سمجھے، 4 ہو گئیں۔ اب 3 جو ہیں وہ اسٹریٹجی کے طور پر ہے۔ مدد کے لیے محتاجوں کی درخواست اسے گراں نہ گزرتی ہو۔ کسی نے مدد مانگی تو وہ مثال کے طور پہ کوئی کال آ رہی ہے، اب وہ کال ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ اس کال آئے گی کوئی جس سے میرا کوئی فائدہ ہوگا، وہ کال آئی، اس میں کسی نے مدد مانگی۔ اب اس کا ایک مزاج بن گیا، جب بھی کوئی مدد مانگتا ہے اسے کال بری لگتی ہے۔ امام فرمانے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے اگر مدد کی درخواست کریں تو یہ گراں نہیں گزرنی چاہیے۔ دوسری صفت، 5 ہو گئیں، 6ٹھی صفت، جب تک زندہ رہے حصول علم سے خستہ نہ ہو۔ جب تک زندہ رہے علم حاصل کرنے کی جد و جہد کرتا رہے۔ آپ اور میں اپنی زندگی میں کیسے کریں؟
آپ تو قم نہیں گئے، آپ نجف نہیں گئے، یا مثلا اب یونیورسٹیز میں بھی نہیں جا رہے، تو کیا کریں؟ بھئی آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں، اہل بیت کی روایات موجود ہیں، وہ پڑھتے رہیے، علم ملتا رہے گا آپ کو جب تک زندہ رہے۔ یہی جو مجالس ہیں یہ کس لیے ہیں؟ ان کا ایک ہدف یہ ہے کہ علم حاصل کیا جائے۔ راہ خدا میں ذلت کو دشمنان خدا کے ہمراہ عزت پر ترجیح دیتا ہوں۔ اللہ کی راہ میں چلوں گا تو مجھے ذلت ملے گی، پھر بھی کہے ہاں میں چلوں گا، یہ ذلت لینے کو تیار ہوں۔ نہیں چاہیے وہ عزت جو اللہ کی دشمنی میں ملے۔ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے، کوئی قربانی نہیں دیتا ایسے۔ ہر ایک آدمی کو ایک عزت چاہیے ہوتی ہے، چاہے نعوذ باللہ تعالی حرام سے مل رہی ہو۔ آپ کو اور مجھے خدا بڑی توفیق دے کہ ہم اپنے دل کو اس سے کاٹیں کہ ہمیں وہ عزت نہیں چاہیے جو اللہ کے دشمنوں کا ساتھ دینے پہ ملتی ہے، ہمیں وہ ذلت بھی قبول ہے جو راہ خدا میں آئے۔ اسی طرح فرمایا راہ خدا میں فقر و ناداری اسے مالداری سے زیادہ پسند ہو۔ اللہ اکبر! اگر خدا کے راستے پہ چلتا ہے نا، کمائی نہیں اتنی ہو پاتی، وہ کہے کوئی بات نہیں مجھے فقر پسند ہے۔ اللہ اکبر! بہت سخت ہے، یہ بہت سخت ہے۔ آج جب دنیا میں پیسے کی دوڑ، ریل پیل، کوئی اس سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے، سب کو پیسہ چاہیے ہے، صحیح سے یا غلط سے۔ اور وہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں فقیر ہونے کو تیار ہوں، نادار ہونے کو تیار ہوں، مجھے پسند ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ ایک دفعہ ہوتا ہے کوئی کہتا ہے پسند تو ہے میں چھوڑنے کو تیار ہوں، امام فرمانے اسے پسند ہو، ہاں میں فقیر ہونا پسند کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر! اور اس کے بعد نویں صفت فرمائی شہرت سے زیادہ گمنام رہنے پر مائل و راغب ہو۔ شہرت نہ چاہیے ہو اسے۔ اب آپ چاہے وہ اسے کہیں وہ دوستوں اللہ کے دوستوں کے ساتھ بیٹھے گا تو شہرت نہیں ملے گی، دشمنوں کے ساتھ بیٹھے گا، نہیں، امام کہہ رہے نہیں ایسا شہرت سے بھاگے، نہیں چاہیے شہرت۔ کیوں؟ بعض اوقات شیطان عبادتوں کے ذریعے سے شہرت کا شوق دلواتا ہے، وہ عبادت نہیں ہوتی، پھر وہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے مثلا میں اپنے جیسے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ ایسے مجلسیں پڑھیں تاکہ آپ مشہور ہو جائیں، تو ہدف کیا ہوا؟ مشہور ہونا۔ اس کے لیے راستہ کیا بنایا ہے؟ مجلس پڑھنا۔ ہدف ہوا مشہور ہونا، راستہ بنایا نوحہ پڑھنا۔ ہدف ہوا مشہور ہونا، راستہ بنایا قرآن پڑھنا۔ اور ایک نے ہدف ہوا مشہور ہونا، راستہ کیا بنایا؟ دولت، طاقت۔ امام فرما رہے ہیں نہیں، شہرت نہیں چاہیے، چاہے کسی بھی بہانے مل رہی ہو، نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ ہاں بعض اوقات کوئی انسان کہے کہ بھئی مثال کے طور پر رہبر معظم ہے، پوری دنیا میں نام ہے، مشہور ہے، انہوں نے شہرت کے لیے کچھ نہیں کیا، اللہ نے شہرت دے دی۔ امام خمینی کی ذات، آیت اللہ العظمیٰ بہجت کی ذات، ان کو شہرت نہیں چاہیے۔ آپ اور میں ایسے ہی، شہرت نہیں چاہیے، اپنا کام کریں۔ بہت سخت ہے۔ یہ 9 صفات امام نے فرمائی، اور اس کے بعد 10ویں کو دیکھ کر امام نے فرمایا العاشر وما العاشر۔ عربی میں امام نے فرمایا العاشرہ وما العاشرہ، اور 10ویں صفت، اور یہ کیسی صفت ہے؟ لوگوں نے کہا قیل لہو ماہی، اے فرزند رسول یہ صفت کون سی صفت ہے جس کے لیے آپ اس طرح فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ کسی کو نہ دیکھے مگر کہے کہ یہ مجھ سے بہتر اور مجھ سے زیادہ متقی ہے۔ جب بھی کسی کو دیکھے، دیکھ کر یہ کہے، اور کہنا کافی نہیں ہے، اس پہ اس کا یقین بھی ہو۔ صرف دکھاوے کی بات تھوڑی ہے، منافقت تھوڑی ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ دیکھے اور سوچے یہ مجھ سے بہتر ہے اللہ کے نزدیک، یہ مجھ سے زیادہ تقوی رکھتا ہے۔ یہ 10 صفتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ ڈسپلن چاہیے ان صفتوں کے لیے یا نہیں چاہیے؟ او مائی لارڈ، بہت زیادہ۔ اور اگر کوئی شخص یہ دکھا سکے، اللہ کی طرف سے برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ عقل اس کی کامل ہے، فیصلے کرنے میں تیار ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب وہ کریٹیکل ٹائم آئے گا، کربلا، اصحاب کربلا یا عبید اللہ ابن زیاد، صحیح فیصلے کرے گا۔ آپ اور ہم بھی صحیح فیصلے کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اگر ہم اس کے اوپر پیروی کریں، ممکن ہے مجھ سے کوئی یہ کہ مولانا اگر میں 10 صفتیں نہیں لے پائے تو کیا ہوا؟
تو کوشش کرتے رہو. خداوند متعال نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. میں نیت یہ رکھوں گا خدایا میں اپنی تمام تر کمزوری کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں. یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر. اے وہ جو کم کو قبول کر لیتا ہے کثیر کو بخش دیتا ہے. میری چھوٹی سی کوشش کو قبول کر لے, اس کا زیادہ اجر مجھے دے دے.